اور کیا چیز آپ نے ایسی اختیار کرنی ہے جس سے آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے. دیکھیں دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں اور جو دعا قبول نہیں ہوتی نا اس کے لیے آپ کو کچھ بہترین ملنا ہوتا ہے, کچھ بہترین عطا ہونا ہوتا ہے, یا اس کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا تو وہ وقت پہ قبول ہو جاتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی استغفار کے حوالے سے. میں آلریڈی اس پہ کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں, لیکن ایک کوسچن جو مجھ سے بار بار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے. یقین کریں طریقہ کار اگر صحیح ہوگا نا تو پھر آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں طریقہ بھی دوبارہ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور تعداد کتنی پڑھنی ہے, کب تک پڑھنا ہے, یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوں گی آج کی ویڈیو میں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی اتنی دعائیں, آپ لوگوں کا اتنا پیار ہے. انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں یقین کیجیے اللہ کے لیے وہ بے حد آسان ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کن کے منتظر ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ایک کن فرما دیتا ہے تو وہ کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں. اور یقین کریں وسیلے ایسی ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا. تو اپنی جرنی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے استغفار کیا. جیسے میں نے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی, جو میرا خواب تھا اور جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے, ہر انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن بس تھوڑی سی محنت میں نے یہاں پر آ کر کی اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور استغفار کے میریکلز اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی. لیکن اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو. آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو واچ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ, جس کی وجہ سے مجھے بار بار ایک ہی کوسچن آتا ہے کہ طریقہ کار بتا دیں استغفار کا, یا آپ یہ بتا دیں کہ کتنا پڑھنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ساری ایک ایک ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتاتی ہوں. آج پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیٹیل. تو چلیں جناب ویڈیو کو باقاعدہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بندہ بشر جو ہے نا بہت گناہ گار ہے. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں نا ہم سے جانے انجانے بہت سی غلطیاں, بہت سی کوتاہیاں, بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں. پیاری یوٹیوب فیملی اور میری پیاری بہنوں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا, استغفار کو آپ نے معمول بنا لینا اپنی زندگی کا. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے, ایک مہینے کی بات نہیں ہے. ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اکثر جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پڑھیں یہ ہو جائے گا, 10 دن پڑھ لیں یہ ہو جائے گا. بالکل پڑھ لیں, ہفتہ پڑھ لیں, 10 دن پڑھ لیں, لیکن ایک بار جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو چھوڑنے کا ہی دل نہیں کرے گا. میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں. میں نے اسٹارٹ کی تھی, میں نے بھی یہی سوچ کے اسٹارٹ کیا تھا کہ میں نے اسے 2000 بار پڑھنا ہے, میں نے ایک ہفتہ پڑھ لینا ہے, میں نے 10 دن پڑھنا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے سے کام تھے, مجھے لگا تھا مجھے ضرورت ہے. اور ہوتا ہے نا کہ اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر چاہیے, آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں, آپ کو جناب نوکری نہیں مل رہی, آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں. تو جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا وہ آپ کی ایسی روٹین سیٹ ہو جائے گی, آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. دیکھیں ہر بندے کو پتا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے, ہر بندے کو پتا ہے, لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی. جس کو توفیق ملتی ہے وہ یہ شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں. تو دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو آپ اس کو, اچھا اس میں قید نہیں ہے, وضو بے وضو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, جب آپ کو دھیان آئے, جب آپ کا ایک دم سے آپ کو کچھ خیال آئے, آپ استغفار شروع کر دیجیے. آپ سوچ استغفار پڑھتے جائیں پڑھیں, تو پھر استغفار کرنا بھی آپ پہ اسی طرح سے لازم ہے نا, اس کو بھی آپ تعداد پڑھ لیں. ایک چیز. سیکنڈلی اب آتے ہیں تعداد کی طرف, جو کہتے ہیں نا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اس کی طرف آتی ہوں. دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اگر آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں نا تو بہترین یہ ہے کہ آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی اول و آخر 11 بار پڑھ لیں اور بیچ میں آپ رکھ لیں. اب چاہے آپ 2000 کی تصویر رکھ لیں, آپ 3000 بار پڑھنے کی رکھ لیں, 5000 بار, 7000 بار, جتنی دفعہ آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے, جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکیں, لیکن آپ پورے ایمان کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. اور دیکھیں جب آپ یہ سوچ کے پڑھ لیں گے نا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیجیے. میں کہتی ہوں کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نا, آپ صرف یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات, تمام پریشانیاں حل کرے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی, جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بھی, کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا نا, تو دلوں کے راز جان سکتا ہے. تو جو چیز آپ نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھی ہے نا اپنے دل کے اندر, وہ اللہ تو وہ والی خواہشیں پوری کرنے والا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی اتنی شان ہے, اس شان کے حوالے سے اس سے مانگیں آپ کی, جتنی اس کی شان ہے نا اللہ پاک اتنا مجھے دے, اتنا مجھے نواز دے, تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو واقعی نواز دے گا. یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. پھر کون سا استغفار پڑھنا ہے یہ اکثر مجھے کہتے ہیں. اب لیکن بات کرنے میں تو اس طرح رہتے ہیں کہ استغفار پڑھ لیجیے, استغفار کیجیے, تو مجھے کہتے ہیں صرف استغفار پڑھنا ہے. تو وہ صرف استغفار نہیں ہے, آپ پراپر استغفر اللہ کہیے. استغفر اللہ ایک پراپر استغفار ہے. استغفر اللہ پڑھ لیجیے, استغفر اللہ, اس کے علاوہ استغفر اللہ یہ آپ تسبیح کر لیجیے, استغفر اللہ وتوبوا الیہ یہ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, اور سعید الاستغفار پڑھ لیجیے, جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیجیے, لیکن کم از کم استغفر اللہ آپ نے ضرور کہنا ہے. یہ آپ کیجیے اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے ہیں, کس طرح سے وقت بدلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے لیے راستے نکالے گا. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی نا آپ دیکھیں, وہ کہا ہے نا حدیث سے پاک ہے, اور مجھے ایگزیکٹ تو میں ورڈنگ نہیں بتاؤں گی, لیکن اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا. اور جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا, یقین کریں اس ذات کو تو پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں, آپ اس سے جتنا مانگیں گے وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا. اور استغفار کے ساتھ ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں, الحمدللہ کو بھی اپنے معمول بنائیں. استغفار اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے لیے, اللہ پاک جو میں نے گناہ کیا اس کے لیے اللہ پاک مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ, اللہ پاک تو معاف کرنے والا, مجھے معاف کر دے. اور الحمدللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا, جو میرے ان گناہوں کے ہونے کے باوجود تو نے مجھے عطا کیا. تو الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے, ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی ساتھ ضرور کر لیں. میں آپ کو یہ بات, اس چیز کو آپ سمجھ لیں, ایک بونس پوائنٹ کے طور پہ بتائی ہوں کہ جب آپ استغفار کریں نا, استغفار پڑھنے بیٹھیں, ایک تسبیح نا چھوٹی سی الحمدللہ کی پڑھنے کتنا ٹائم لگے گا, ہارڈلی میرا خیال ہے الحمدللہ کی تسبیح کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں آپ کے جاتے, اور آپ الحمدللہ بھی کریں گے. شکر ادا کیجیے اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, جو آپ کے ارد گرد آپ کے پاس نعمتیں ہیں, جو رحمتوں کی بارش اللہ آپ پہ کر رہا ہے, شکر ادا کیجیے. اور گناہوں سے توبہ مانگنے کے لیے استغفار کیجیے, استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ مجھے میرے انسٹاگرام پہ آ کے ڈی ایم میں اپنی اسٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے استغفار سے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک, نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.